اسکل اسسمنٹ کے بغیر آسٹریلین امیگریشن آگے نہیں بڑھتی. اکثر لوگ حضرات میرے پاس آ جاتے ہیں کہ پوائنٹس میرے تو اتنے بن رہے ہیں تو میرا تو ہو رہا ہے, آپ بنا کیوں کر رہے ہیں. اس کی صرف مین وجہ یہ ہوتی ہے منع کرنے کی کہ لوگ موسٹلی حضرات اسکل اسسمنٹ کی مینلی ریکوائرمنٹ کو ڈیپلی نہیں بتاتے ہیں. یہ 2 یا 3 جو ڈاکومنٹس ہیں یہ مین ڈاکومنٹس ہیں, یہ ضروری آپ مینشن بھی کریں اور ڈالیں. Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk, where we discuss almost everything related to immigration. In today's episode, we are not going to discuss on specific immigration program, but one of the mandatory requirements of Australian skilled immigration process. جی ہاں, آج ہم بات کرنے والے ہیں اسکل اسیسمنٹ پروسیس کے بارے میں, اسپیشلی فار ICT پروفیشنلز. کس طرح وہ اپلائی کر سکتے ہیں, کیا ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے, کیا ڈاکیومنٹس انہیں ریکوائرڈ ہوں گے, اور کس طرح سے وہ اپنا پازیٹیو اسیسمنٹ سیکیور کر سکتے ہیں. سو ٹو ہیو دس ویری امپورٹنٹ ڈسکشن, وی آر ونس اگین آنر ٹو ہیو آر CEO اینڈ سینئر امیگریشن کنسلٹنٹ having an extensive experience of more than 20 years in the immigration industry, Mr. Adil Ismail. So let's welcome him. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ونس اگین. سو جس طرح آپ نے جانا کہ آج ہم آسٹریلین اسکل امیگریشن کے حوالے سے ICT پروفیشنلز کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہے اس مائگریشن پروسیس کے لیے اسکل اسیسمنٹ, اس کے اوپر بات کرنے والے. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو آگاہی دیجیے گا کہ کون سی باڈی کی تحت اپلائی کر سکتے ہیں, کیا ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے, اور کیا کچھ چیزیں جو انہیں دھیان میں رکھنی ہے تاکہ وہ پازیٹیو اسیسمنٹ سیکیور کر سکیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آسٹریلین امیگریشن جولائی کے اندر اپنی ریلیکس پالیسیز کے ساتھ آنے والی ہے. یہ ہم پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں بتا چکے لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو اور وہ جلدی کریں اور جو بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں, اور خاص طور پر وہ حضرات جو کینیڈا میں ویٹنگ پہ ہیں یا وہ ایلیجیبل نہیں ہو رہے ہیں. تو اس لیے جو حضرات بھی 45 ایئرز بلو ہیں ان کے لیے اپورچونیٹی ہے, اور ان کا آکوپیشن میٹ کرتا ہے اور کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے, تو ایک اچھی اپورچونیٹی ہے آسٹریلیا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ, کیونکہ آسٹریلیا آکوپیشنل بیسڈ ہے, آکوپیشنس کے حساب سے سب سے پہلی پری ریکویزٹ ہے آکوپیشنس کی انڈورسمنٹ, جسے ہم اسکل اسسمنٹ کہتے ہیں. اور IT جو ہے وہ سر فہرست ہے, بالکل IT آکوپیشن سر فہرست. تو اس لیے ہم نے اسٹارٹ ود IT کیا ہے کہ جو حضرات بھی IT سے منسلک ہیں, کمپیوٹر پروگرامرز ہیں, ڈیولپرز ہیں, IT اینالسٹ ہیں, ایڈمنسٹریٹر میں ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں, مینجمنٹ کے اندر ہیں, نیٹ ورک سائٹ کے اوپر ہیں, سسٹم انجینئرنگ سائٹ کے اوپر نمبر آف ہیں. بالکل. تو اس کے لیے آپ کو آسٹریلین کمپیوٹر سوسائٹی کی باڈی کے پاس اپنا کیس لے جانا ہوگا, اور وہاں سے انڈورسمنٹ اسکل اسسمنٹ لینی ہوگی. اسکل اسسمنٹ کے بغیر آسٹریلین امیگریشن آگے نہیں بڑھتی ہے. اکثر لوگ حضرات میرے پاس آ جاتے ہیں کہ پوائنٹس میرے تو اتنے بن رہے ہیں تو میرا تو ہو رہا ہے, آپ بنا کیوں کر رہے ہیں. اس کی صرف مین وجہ یہ ہوتی ہے منع کرنے کی کہ لوگ موسٹلی حضرات اسکل اسسمنٹ کی مینلی ریکوائرمنٹ کو ڈیپلی نہیں بتاتے ہیں. کیونکہ اکثر جیسے میں نے کہا, اور میں ہر وقت یہ بات کرتا ہوں کہ میکسیمم لوگوں کا جو تقاضا ہے وہ سیلس کرنا زیادہ ہوتا ہے, جبکہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو کاؤنسلنگ کر کے سیلس کرنا چاہیے, کہ کاؤنسلنگ کر کے اب آپ کو وہ کیس دینا چاہتے ہیں تو آپ اتنی اچھی بھرپور اور آپ کے پاس بہت ہی نالجبل آپ کے پاس جو ہے ہو کاؤنسلنگ, تو ہی آپ کو سیلس کرنے چاہیے. ناؤ ACS کے اندر جو ACS کی جو باڈی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ دیکھتی ہے کہ آپ کے پاس کوالیفیکیشن کیا ہے, اور کوالیفیکیشن کا آپ کا جو میجورٹی ہے وہ IT میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس بنیاد کے اوپر اپنا کرائٹیریا پہلا سیٹ کرتی ہے. پہلے تو ہمیں یہ ان لوگوں کے لیے بات کرنی ہے جن کی کوالیفیکیشن IT کے اندر ہے, اور وہ بیچلرس, منیمم بیچلرس یا ماسٹرز ڈگری, اور بیچلرس ڈگری کے ساتھ ساتھ ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ میجر IT کے اندر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر بیچلرز ہو لیکن میجر کنٹینٹ IT نہیں, فار ایگزامپل 33+ آپ کے پاس کنٹینٹ ہونا چاہیے میجر کہلانے کے لیے, تو میجر ان IT اگر آپ کے پاس ہے, اور جو آکوپیشن آپ کلیم کر رہے ہیں کلوزلی ریلیونٹ آپ کا جو ہے آکوپیشن ہے, فار ایگزامپل سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آپ نے کام کیا ہے, آپ نے پڑھا ہے, اور آپ کی ورکنگ ایکسپیرینس سافٹ ویئر انجینئرنگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سائٹ پر ہی ہے, تو آپ یہ کلوزلی ریلیٹڈ آپ کا آکوپیشن ہے. ایسی صورتحال کے اندر آپ کو منیمم 2 ایئرز ایکویٹ کرنے کے لیے اور کروانے کے لیے ACS کو دینے ہوں گے. ورک ایکسپیرینس مینس واٹ, کہ آپ کے پاس منیمم 5 ایئرس ورک ایکسپیرینس ہو تو آپ کے 2 ایئرس ڈیڈکٹ کرے گا, 3 ایئرس آپ کے بچیں گے پوائنٹس کو کلیم کرنے کے لیے. تو یہ بات امپورٹنٹ ہے, لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے پاس صرف اور صرف 2 سال کا ہی ورک ایکسپیرینس ہو آفٹر کوالیفیکیشن, آفٹر دس کوالیفیکیشن میجر ان IT,
تو اور ریلیونٹ میرا آکوپیشن ہو تو مجھے ایکسپیرینس کے اندر 0 پوائنٹس ایوارڈ ہوں گے, اس لیے کہ میرے 2 ایئرس ڈیڈکٹ ہو گئے. آگے کے ورک ایکسپیرینس ابھی میرا جاری ہے, ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, یہ جب تک 3 سال نہیں ہوگا آگے تو مجھے پوائنٹس نہیں ملیں گے. تو مجھے 8 سال کے لیے کم سے کم 10 سال کا ورک ایکسپیرینس چاہیے. تو اس طریقے سے آپ کے پوائنٹس جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوں گے. ویئر ایز اگر ڈگری میجر ہی ہو لیکن میرا کلوزلی ریلیٹڈ آکوپیشن نہیں ہے, تو اب میں کیا کروں گا, اب مجھے 4 سال چاہیے ایکویٹ کرنے کے لیے. تو مجھے 4 سال کا ورک ایکسپیرینس ہوگا تو مجھے پازیٹیو اسکل اسسمنٹ ملے گی, اور باقی کا ورک ایکسپیرینس اگر ہے میرے پاس تو وہ کیلکولیٹ ہوگا اور ایویلویٹ ہوگا. تو یہ بات واضح ہو جانا چاہیے کہ ایسے نہیں ہے کہ میرے پاس صرف اور صرف 3 سال کا ورک ایکسپیرینس ہے تو مجھے پوائنٹ 3 سال کے مل جائیں گے. نہیں, اے سی ایس کے تھرو آپ کو 2 ایئرس ڈیڈکٹ ہو جائیں گے اور اس کے آگے کے ورک ایکسپیرینس کیلکولیٹ ہوں گے. میجر ان آئی ٹی اور کلوزلی ریلیٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے, میجر ان آئی ٹی ہوگا, کلوزلی ریلیٹڈ نہیں ہے تو پھر 4 سال درکار ہوں گے مجھے ورک ایکسپیرینس ایکویٹ کرنے کے لیے. تب جا کر اے سی ایس آپ کو اپروول لیٹر دے گا, اور اس اپروول لیٹر کو آپ اپنے پوائنٹس کیلکولیشن کے حساب سے امیگریشن میں یوز کریں گے کہ میرے ورک ایکسپیرینس میں پوائنٹس کتنے بنتے ہیں. اس کے ساتھ اگر ڈپلوما میرے پاس ہے اور وہ کلوزلی ریلیونٹ ہے میرے آکوپیشنس کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو میجر آئی ٹی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کلوزلی ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے 5 سال درکار ہے ایکویٹ کرنے کے لیے ورک ایکسپیرینس. اگر میرے پاس ڈپلوما آئی ٹی میں ہے میجر اور کلوزلی ریلیونٹ نہیں آکوپیشن تو اب مجھے 6 سال درکار ہے ورک کو ایکویٹ کرنے کے لیے. تو یہ سلسلہ رہتا ہے. سملرلی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایکسپیرینس ہے آئی ٹی کے اندر بٹ ان کے پاس کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے, بی اے بی کام ہے آئی ٹی میں لیکن کام کرتے ہیں. ایسے حضرات بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اے سی ایس سے اپروول لے سکتے ہیں. ان کا پاتھ وے آر پی ایل ہوتا ہے, ریکگنیشن پرائر لرننگ. یہ اس پاتھ وے کے تحت مجھے 6 سال ورک ایکسپیرینس درکار ہے, اور اس میں مجھے اپنے پروجیکٹس ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے میں ایوالو ہوا ہوں آئی ٹی کے اندر, میں نے کس طریقے سے یہ جو ہے سیکھا ہے ساری چیزوں کو. وہ ایک پروجیکٹ کی صورت میں اپنا رائٹنگ کی صورت میں اس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے, جس کو ہم obviously گائڈ کرتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ کلوزلی ریلیونٹ نہیں ہے فار ایگزامپل اور آر پی ایل کے تھرو ہی جانا ہے تو تب اس کو 8 سال کا ورک ایکسپیرینس درکار ہوگا. تو یہ ساری باتیں جو ہے اے سی ایس کے لیے ضروری ہے کہ اسکل اسسمنٹ میں جب آپ اپلائی کر رہے ہو خاص طور پہ اے سی ایس میں دھیان رکھیں کہ آپ کا ورک ایکسپیرینس کس طریقے سے ایکویٹ ہوگا اور کتنا آپ کو بچے گا کہ جس میں آپ پوائنٹس کلیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ بڑا اچھا آپ نے کرائٹیریا کے حوالے سے بتا دیا. ناؤ میں چاہوں گا کہ آپ لینگویج اسسمنٹ کے بارے میں بتا دیں کہ کیا اس میں آئلٹس انیشلی ریکوائرڈ ہوگا ایپلیکینٹس کو. اسکل اسسمنٹ اے سی ایس ایسی باڈی ہے جس میں آپ کو آئلٹس پی ٹی یا کوئی بھی لینگویج اسسمنٹ پہلے سے درکار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بغیر فیئر کے, بغیر آئلٹس کی تیاری کے, بغیر آئلٹس دیے ہوئے بھی اپنا اے سی ایس اسسمنٹ کروا سکتے ہیں اور ان پیرامیٹرز کو عبور کر کے پازیٹیو اسکل اسسمنٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ سارا پروسیس آن لائن ہے اور آن لائن اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں بتا دیں کہ کیا فیسز انوالوڈ ہوتی ہیں اور کتنا خرچہ آ جاتا ہے اس آن لائن اپلیکیشن کے حوالے سے. آن لائن اپلیکیشن اوریجنل ڈاکومنٹس پہ ہے ان کا, اور اوریجنل ڈاکومنٹس سارے اسکین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور فیس جو آپ سبمٹ کرتے ہیں بہت ایک آسان پورٹل ہے اے سی ایس کا, سب سے ایزیسٹ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ایپلیکینٹ خود بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بس دھیان یہ رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پراپر ہونا چاہیے, کیونکہ ریفیوزل بہت جو ہے وہ کر دیتے ہیں اے سی ایس, یا آپ کا ورک ایکسپیرینس ریڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. فی اس کی $500 آسٹریلین ہے, جو آپ آن لائن کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ جو بھی آپ کا انٹرنیٹ کے اوپر چل سکتا ہے کارڈ, اس کے تھرو ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ویلیڈیٹی کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ کب تک یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں بیسکلی تو 3 ایئرس دیا ہے گورنمنٹ نے, ویلیڈیٹی 2 ایئرس کی ہوتی ہے, لیکن ہم 3 ایئرس تک یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایز پر دی امیگریشن رولز اینڈ ریگولیشن. یہی بات لینگویج اسسمنٹ کے لیے بھی ہے کہ جو لینگویج اسسمنٹ آپ کے ہیں آئلٹس 2 ایئرس ویلڈ ہے, پی ٹی 2 ایئرس ویلڈ ہے, بٹ یہ these language assessment can be utilized for 3 years, 36 months. تو ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایزیلی, اور یہ ایکسیپٹیبل ہے. اکثر لوگ جیسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا تو ایکسپائر ہو گیا, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ 3 ایئرس تک ایکسیپٹیبل ہے, تو میں دوبارہ بھی اپنی پروفائل جو ہے بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, سو ناؤ لیٹس کنکلوڈ دس. میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کچھ کامن ریزنس بتا دیں جس کی بنیاد پر ریفیوزلز ہوتے ہیں, اور کیا ریفیوزل کے بعد دوبارہ اپلائی بھی کیا جا سکتا ہے. جی, ایک تو اپلائی کرنے کی تو گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے, آپ ریویو بھی فائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی ڈاکومنٹس آپ نے مس ہو گئے تھے یا آپ نے صحیح نہیں پرووائڈ کیے تھے, آپ ریویو کر سکتے ہیں. آپ ان کے ڈیسیجن سے سہمت نہیں ہیں, آپ ایگری نہیں کرتے ہیں, آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں. سب کی اپنی اپنی فیس ہے $350 اینڈ آل, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. بٹ پہلے ہی آپ نے اپنی تیاری اس طرح سے رکھیں, جو کامن مسٹیکس ہیں اس کو نہ کریں, تو آپ کا بھرپور آپ کو رزلٹ آپ کو ملے گا. فار ایگزامپل لوگ جہاں پر غلطی کرتے ہیں وہ ہے
اکیڈمک ڈاکومنٹس ہیں وہ HEC سے اٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں, کیونکہ اوریجنل ڈاکومنٹس تو بھیجتے ہیں لیکن اوریجنل اسکین آپ کی پہلے HEC سے اپروو اٹیسٹ ہو تب آپ اس کو اسکین کریں اور آپ سبمٹ کریں. ایک بات. دوسرا جو امپورٹنٹ مسٹیک یہ ہے کہ آپ صرف ریفرنس لیٹر دے رہے ہیں, تھرڈ پارٹی ایویڈنسز نہیں پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ انسفیشینٹ ڈاکومنٹس کے اوپر آپ کی ڈیڈکشنز ہو جاتی ہیں ورک ایکسپیرینس کے اندر. تو سب سے امپورٹنٹ کہ آپ ورک ایکسپیرینس ریفرنس لیٹر ڈیٹیل ہو, ڈیٹ آف امپلائمنٹس پراپر ہو اس کے اندر, نمبر آف آورس اس کے اندر ہو, جہاں پروجیکٹس کی مینشن کر سکتے ہیں وہ ہوں, JDs مینشن کی ہوں, اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ایڈیشنل ڈاکومنٹس ہوں جو کہ تھرڈ پارٹی ہوں. فار ایگزامپل پے سلپس بھی آپ دے رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ کی بینک میں کریڈٹ ہو رہی ہے سیلری, اور ٹیکس اگر جہاں پر ٹیکسیبل ہے تو ٹیکس کے ڈاکومنٹس آپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں جو ہم اپنے کلائنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس کنٹری میں ہیں, اس حساب سے ہم آپ کو گائڈ کریں گے, کس اداروں میں ہیں جہاں پر ڈاکومنٹ. لیکن یہ 2 یا 3 جو ڈاکومنٹس ہیں یہ مین ڈاکومنٹس ہیں, انہی میں سے ہم جو ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ ضروری آپ مینشن بھی کریں اور ڈالیں اپنی اپلیکیشن میں, آپ کو جو ہے کبھی بھی ریفیوزل نہیں. دیٹس پرفیکٹ. سو یہ بڑا اچھا آپ نے بتا دیا کامن ریزنس کے حوالے سے بھی کہ یہ چیزیں جو ہے نا ایپلیکینٹس کو غور کرنا اور دھیان سے ان کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. سو تھینک یو سو مچ فار یور موسٹ ویلیبل ٹائم. اور ہم اسی طرح سے جو دوسرے آکوپیشنز ہیں ان کے حوالے سے ڈفرنٹ باڈیز موجود ہیں تو ان کے پروسیس پہ بھی آپ سے گائڈ لائن ضرور لیں گے. سو ان شاء اللہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو کیچ اپ ود یو ان دا نیکسٹ ون. سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ثابت ہوگی, اور اگر آپ بھی ایک ICT پروفیشنل ہیں, آسٹریلین امیگریشن پلان کر رہے ہیں, سو ڈو گیٹ ان ٹچ ود آور ایکسپرٹ ٹیم سرونگ سنس 2004. اینڈ فار مور سچ کائنڈ آف انفارمیٹیو ویڈیوز میک شیور ٹو سبسکرائب آور YouTube channel. This is Abu Bakr Adil signing off. See you in the next one.